ایک اور سوال یہ ہے قربانی کن کن لوگوں پر واجب اور ضروری ہے؟ ہر مسلمان جو بالغ ہو، عقل مند ہو، مقیم گھر پر ہو اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو. ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عقل مند ہو، مقیم یعنی گھر پر ہو اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو. نصاب کے بقدر مال کا مطلب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے آج کے زمانے میں 40 سے 50 ہزار، تو اتنا جو ہے کسی کے پاس کیش موجود ہو، نقد روپیہ موجود ہو، یا اتنے کا سامان تجارت ہو، اتنے کا تجارت بیچنے کا مال. کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے جو پیسے ہیں 40 سے 50 ہزار آج کے زمانے میں، اتنے پیسے کیش موجود ہوں یا اتنے کا سامان بیچنے کے لیے جو لایا جاتا ہے تجارت کا سامان موجود ہو، یا ضرورت سے زائد چیزیں گھر میں اتنے کی موجود ہوں. ضرورت سے زیادہ چیزیں ہونی چاہیے، جو چیزیں استعمال میں نہیں آتی، جو چیزیں ضرورت کے لیے استعمال میں نہیں آتی وہ چیزیں. جیسے بہت سے برتن ایسے ہوتے ہیں جو سالوں استعمال میں نہیں آتے، یعنی خود ہم گھر والے بھی استعمال نہیں کرتے اور مہمانوں کے آنے پر بھی استعمال نہیں. بہت سارے برتن صرف رکھے رہتے شو کے لیے، تو وہ برتن کاؤنٹ ہوں گے، ان کو گنا جائے گا. ان کو بھی اگر ان کی قیمت بھی 40 سے 50 ہزار ہے، ایسے برتن یا ایسی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی شو کے لیے یا صرف رکھی ہوئی ابھی استعمال میں نہیں ہے، تو یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ ہے. ان کی قیمت بھی اگر لگائی جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی. تو قربانی ایسے لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس بقرعید سے ایک دن پہلے اگر مال آ گیا اتنا 40-50 ہزار روپے اس کے پاس آ گئے، اب اس پر سال بھی نہیں گزرا تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی. قربانی کے لیے سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے. ویسے تو ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی کوشش کرے، غریب بھی ہو تو قربانی بہت بڑا عمل ہے. قربانی بہت بڑا عمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، اور اس پر ثواب کتنا ہے ماشاءاللہ کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر جو جانور قربان کیا جائے گا اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے. اب بتاؤ، جانور کے بال جو ایک مٹھی لے کر دیکھو، اس کو گن نہیں سکتے ہم، گن سکتے ہیں؟ جانور کی پیٹھ پہ سے ایک مٹھی بال اکھاڑو اور ایک مٹھی بال گنو، گنیں گے نہیں گن. تو پورے جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اتنی نیکیاں مل جائے گی. اتنا بڑا عمل ہے یہ قربانی، یعنی منٹوں میں آدمی کو جو ہے آخرت کے اعتبار سے سیٹ بنانے والا عمل ہے. دنیا میں ہر ایک سیٹ بننا چاہتا ہے نا، مالدار بننا چاہتا ہے، تو یہ آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا عمل ہے کہ قربانی کرو، اس کے بدن پر جتنے بال رہیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی. تو منٹوں میں آدمی آخرت کے اعتبار سے سیٹ بن رہا ہے، مالدار بن رہا ہے، تو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے جتنا ہو سکے. اگر اس کے لیے موبائل بیچنا پڑے یا گاڑی بیچنی پڑے، کوئی چیز بیچ کر بھی اگر قربانی کی جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور زیادہ قبول کرے گا. یہ تو اور یعنی اور دل سے قربانی ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام پر ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے موبائل بیچ کر ہی قربانی کرنا، لیکن بول رہا ہوں میں اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت میں کیجئے، انسان کرے. جیسے بیوی بچوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے لوگ کیا کیا قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ کی محبت میں بھی ہم کچھ قربان کرنا سیکھیں. تو اگر جو ہے کچھ بیچ کر بھی قربانی کی جائے تو کرنا چاہیے، بہت بڑا عمل ہے.